تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم ہوگا کہ تم دونوں جہنم میں ڈال دو، کلو کفارن عنید۔ دو پہلے صفات ذکر کی، ایک تو بڑا ناشکرا، دوسرا ہٹ دھرم۔ ہٹ دھرم کہتے ہیں ضدی کو، اور کفار جو لفظ ہے یہ کفر سے ہی نکلا ہے۔ کفر کا مینس ناشکری بھی ہوتا ہے، تو کفار بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ تو ناشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی نعمت کا اعتراف انسان نہ کرے، نہ دل سے نہ اپنے زبان سے، اور اس کے علاوہ جو اللہ نے نعمتیں دیں اسے اس کی نافرمانی میں خرچ کرے، تو یہ ہے بہت بڑی ناشکری۔ اس اعتبار سے کافر سے بڑھ کر کوئی ناشکرہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احسانات کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو زندگی دی، اس کو اعضاء دیے، اس کو عزت دی، مال دولت اور دیگر ہزارہ نعمتیں دی، لیکن وہ کسی چیز کی قدر نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے ان نعمتوں کو شکر کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جس نے انعام دیا، منعم حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا اعتراف کرتا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا محسن کہ تمہیں اتنے انعام دیے، تو اب جو میرا رب کہہ رہا ہے میں ویسے ہی کروں گا، تو پھر وہ ایمان لاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں زندگی گزار دیتا۔ لیکن جب اس نے ایسا نہیں کیا تو ہٹ دھرا، تو ناشکرہ ہوا۔ اور ہٹ دھرم اس اعتبار سے کہ جب اس کو سمجھایا جائے تو ضد پر قائم ہو، ضد پہ اڑ جائے اور پہلی والی صورت پر ہی قائم رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کافر دو طرح کے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو کافر رہا، فرض کر لیں اس تک تبلیغ ہی نہیں پہنچی، تو یہ ہے کفار میں سے۔ لیکن تبلیغ بھی پہنچ گئی تو ہٹ دھرم میں بہت بڑا کہ اسی پر کفر پر قائم رہا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کفار اور عنید، یہ دو صفات، پہلے میں تیسری چوتھی بھی لے لیتا ہوں، پھر اس پہ انشاءاللہ ہم احتساب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا مناع للخیر، بھلائی سے بہت روکنے والا۔ یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے، مثال کے طور پہ کوئی سچ بولے تو اس کو کہیے تو سچ کیوں بول رہا ہے بھائی، آج کل کا دور نہیں ہے سچ بولنے کا۔ کوئی خیرات کرنے لگے تو یار کیا فائدہ خیرات کرنے کا، ایسے پیسہ اپنا سیو کر کے رکھو، اپنے پاس رکھو۔ اگر وہ عبادات کرنے لگے تو کیوں عبادات کر رہے ہو۔ ابھی تو چونکہ ہم کافر کی بات کر رہے ہیں، تو کافر جو ہے بعض ایسے ہوتے تھے کہ جو ہر بھلائی سے کسی کو روکتے تھے، وہ صرف برائی کو اختیار کرتے تھے۔ بخل ان میں تھا، کنجوسی ان میں تھی، اور بغض ان میں تھا، تھوڑی تھوڑی بات پر لڑنا جھگڑنا، قتل و غارت، اور پھر ظلم، شدید قسم کا ظلم کہ لوگوں کے مال دبا لینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت چل رہا تھا، اس میں تو بڑی خطرناک صورتحال تھی کہ بعض اوقات جب باپ کا انتقال ہوتا تو بیٹا اپنی ماں سے ہی شادی کر لیتا تھا، تاکہ جو باپ کا مال ماں کو ملا ہے وہ کہیں اور نہ چلا جائے، کیونکہ دوسری جگہ شادی کرے گی اس کے پاس چلا جائے گا، اور شادی کرنے کے بعد بس پھر معطل کر کے چھوڑ دیتا تھا۔ اور بعضوں نے تو 100 شادیاں کی ہوئی تھیں، صرف پیسے کے لیے، اس قبیلے کی لڑکی سے کر لی، اس سے کر لی، اس سے کر لی، اب حق ادا نہیں کر رہے، ایسے پڑا ہوا چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی نے آ کے عورت کو اس کا حق دلوایا۔ اس سے عورتوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو ایک تو خود برے عمل، پھر کوئی اچھا کرنے لگے اس کو روکتے تھے۔ مناع للخیر، معتد مریب، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا۔ تو معتد جو حد سے بڑھ جائے، آگے نکل جائے۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی سخت لہجے میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، فرض کر لیں، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آدمی ذرا اونچے لہجے میں بات کر لے، تھوڑا سا گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حد سے بڑھنا کیا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آئیں، مار پیٹ، پھر قتل و غارت۔ اسی طریقے سے دین کے معاملے میں ایک شخص ہے اسلام قبول نہیں کر رہا، سوچ بچار کر رہا ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں کریں آپ، لیکن ایک ہے کہ دین قبول نہ کرتے ہوئے پھر دین کے خلاف ہونا، دوسروں کو روکنا اور دین کے خلاف عمل کرنا شروع کر دینا، نبیوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو یہ بھی مطلب معتدین میں آتا ہے۔ اور مریب، شک کرنے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پہ شک کرنا، اور جو مطلب صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان کرتے تھے، جس طرح پہ چلتے تھے، ان پہ یہ منافقین بڑے شک کرتے تھے، پتہ نہیں صحیح ہیں کہ نہیں، اور کہتے تھے یہ سب تو بیوقوف ہیں، ہم عقل مند ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کچھ بیان فرمایا۔ تو القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، یہ سب کے بارے میں حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈالو۔ ویسے تو کافر کی صفات ہیں، لیکن اب ہم علیحدہ علیحدہ اس پر اگر غور کریں کہ یہ تو کافر کے بارے میں ہے، کیا مسلمان کے اندر بھی یہ صفات ہیں یا نہیں؟ تو سب سے بڑی چیز کہ ناشکرہ پن۔ ہم بعض اوقات بہت زیادہ ناشکرے ہوتے ہیں، خصوصاً میں پہلے بہنوں کا ذکر کرنا پسند کروں گا
کہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میں نے عورتوں میں سے اکثر کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، یا مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد میں عورتوں کو دیکھا ہے جو ناشکری کرتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو ان عورتوں سے بعض اوقات ایک طویل عرصے تک اچھا سلوک کرے گا، اچھا عمل کرے گا، پھر یہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے گی تو یوں کہے گی کہ تو نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، یعنی تمام شوہر کے احسانات کو فراموش کر دینا۔ اب سمجھانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم نے تو یہ شوہر کی ناشکری کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کے احسان کو نہ مانے اور ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے، تو جو رب کی ناشکری کرے تو وہ کس قدر برا ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو شکر کا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کرنا، الحمدللہ رب العالمین کہنا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے نعمت دی، اس طرح اعتراف کرنا۔ اور پھر تمام جسمانی اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی یا ہر نعمت سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے۔ اگر ہم نعمت کو نافرمانی میں خرچ کریں، یہی اس نعمت کی ناشکری ہوگی۔ مثلا آنکھوں سے حرام دیکھنے لگیں، ذہن سے خراب سوچنے لگیں، اور زبان سے گندہ بولیں، کان سے خراب قسم کا سنیں، پیروں سے خراب مقامات پر، ناجائز مقامات پر جائیں، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو چھوئیں، اپنے ستر کا ناجائز استعمال کریں، اور اسی طرح مال کو غلط طریقے سے کمائیں اور غلط جگہ خرچ کریں، یعنی فرض کر لیں حلال کمایا لیکن غلط مقام پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی ناشکری کی صورت کہ اعتراف نعمت کے خلاف جانا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چلیں جو نعمت ہے ہم اس کا اعتراف کریں، جو نہیں ہے اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی سے ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں، یار اللہ یہ میرے پاس نہیں، یہ نہیں ہے، پھر بھی چل جائے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ کسی اللہ کی نعمت کا اعتراف نہیں کرنا۔ آنکھیں دی ہیں، اس نے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اس نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی، پھر ملک عطا فرمایا، ماں باپ بیوی بچے سب کچھ عطا فرمایا، کوئی نہیں۔ سیدھے سیدھے کہیں گے اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ ابے بھائی کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کو یہ دے دیا، ہمیں کیا دیا؟ اور پھر اس سے کچھ آگے بڑھ کر بعض اعتراض کرتے ہوئے پھر نازیبہ کلمات بھی کہتے ہیں، یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے، یہ اللہ نے کیوں ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، یہ اللہ نے کیا ظلم کر رکھا ہے؟ اور بھائی اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان ناشکروں کا انجام انہی کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرے، اس کی تقسیم پر اعتراض کرے، جو بے عیب ذات ہے اس کی تقسیم بڑی پرفیکٹ اور کامل ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو نہ سمجھ میں آئے تو خاموش رہو، اپنے ننھے سے ذہن کو استعمال نہ کرو۔ لیکن جب ہم کرتے ہیں اور اللہ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں تو ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگر توبہ نہ کرے، تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اور ایسی زندگی گزارتا رہے تو بیوی کے ساتھ ناجائز رہتا رہے گا، ہزار نیک عمل کرنے کے باوجود کوئی بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان دار اسلام سے خارج ہو گیا پھر کوئی نیکی نہیں ہوتی، اور خدا نہ کرے اگر اسی طرح اس کو موت آ گئی تو کافر مرے گا۔ اب بظاہر مسلمان سمجھے گا مسلمان ہیں، اسے غسل بھی دے رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا رہے ہیں، لیکن اس کا انجام کافروں کی طرح ہوگا اور بروز قیامت وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری کے کلمات بہت غلط ہیں۔ ہم بار بار آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں اور بغیر مانگے عطا فرمائیں، ان کو بار بار ذہن میں لایا کریں۔ جیسے آنکھ ہے، آپ آرام سے دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سوچیے یار اگر آنکھ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ تو ایک آدھ گھنٹہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے گھر میں آپ چل پھر کر دیکھیں، واش روم جا رہے ہیں، چیزیں اٹھا رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک گھنٹہ آپ کو بڑا عذاب محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آنکھ کھول کر دیکھیں، آپ بے اختیار کہیں گے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے اتنی نعمت عطا فرمائی۔ تو جب ہم قدر نہیں کرتے نا، چیزوں کی احساس نہیں کرتے، تو ناشکرا پن پیدا ہوتا۔ تو ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ناشکرے ہیں، بہت سی خواتین ہمیں ایسی ناشکری ملتی ہیں کہ شوہر بیچارہ پیار بھی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، گھر میں خرچہ دیتا ہے، لیکن بھئی مجھے اپنے شوہر کی شکل اچھی نہیں لگتی،
مجھے پتنی میں دیکھتی ہوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ دوسرے شوہروں کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور مطلب اگر اللہ نے کچھ نعمتیں دی ہیں تو اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل ہونی چاہیے تھی، نہیں ہیں تو شوہر کا ناک میں دم کر رکھا ہے اور شکوہ کہ اللہ تو نے یہی مجھے گھر دینا تھا، کوئی اچھا سا گھر دے دیتا، میں ڈیفنس کے علاقے میں جاتی اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا. ارے شکر کریں، ایسی عورتیں ہیں بیچاری کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، ان کے لیے عزت بچانا مشکل ہے، لوگوں کے برتن مانجھ کے گزارا کر رہی ہیں. شوہر جو ہے وہ چرسی ہے، موالی ہے، شرابی ہے، جو بیچاری مزدوریاں کر کے کما کے لے کے جاتی ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور وہ مجبوری میں ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہیں. چھوٹی چھوٹی کھولیوں میں رہ رہے ہیں، نہ واش روم ہے نہ باتھ روم ہے، وہ بیچارے غریب گزارا کر رہے ہیں. شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو اتنے آرام سے رکھا ہوا ہے، لیکن سکون ہی نہیں ہے. جب تک دھکا نہ لگے، جب تک ٹھوکر نہ لگے، جب تک اللہ کی مار نہ پڑے، سکون کیسے ملے گا؟ تو اس لیے ایسی خواتین کو خاص طور پر ذرا سبق حاصل کرنا چاہیے. جو اللہ نے دے دیا اس پہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. ہاں، آپ اچھے کی تمنا رکھیں اور اچھے کے لیے مثبت اور جائز کوشش کریں، یہ منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہمارا انداز ہے کہ موجودہ کو حقیر سمجھنا، بالکل بیکار سمجھنا، اور حل میں مزید مجھے زیادہ مل جائے اور مل جائے کر کے ناک میں دم کر دینا، اپنا بھی دوسرے کا بھی، اور پھر شکوہ کرنا منہ پھاڑ کے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اور ایسی مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہٹ دھرم، ضدی. ہم لوگ ضدی بھی بہت زیادہ ہیں. نفس و شیطان کی اطاعت پر ایسے ڈٹ گئے اور جم گئے ہیں کہ جو ان دو استادوں سے ہمیں ہٹانے لگے تو شاگرد بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، یار کیسے تم مجھے ہٹا رہو. تو اس میں پھر اللہ کے خلاف بھی، رسول کے خلاف، دینداروں کے خلاف ہو جائیں، کوئی بات نہیں، نفس و شیطان خوش ہونے چاہیے.